إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اپنے بندوں کی ہر طرح کی عبادتوں کا اکیلا مستحق ذات ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر، آپ پر، ساری دنیا پر سایہ فگن ہوا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ رحمتوں والا مہینہ بس چند ایک دن میں ہم سے اور آپ سے جدا ہونے والا ہے، اختتام ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ہم ایسے موقع پر دعائے خیر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں عبادت کی شکل میں، ہم نے رمضان المبارک میں جو تراویح قیام ہم نے کیے ہیں، ہم نے تلاوت قرآن کیے ہیں، صدقات و خیرات کیے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ساری عبادتوں کو اپنے احسان سے، اپنے فضل سے اللہ قبول فرما لے اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کا جمعہ یوں سمجھے کہ ایک طرح سے رمضان کا آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ نے اگر چاہا تو آنے والا جمعہ بھی موقع مل سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس مسئلے کو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آخری جمعے کی حیثیت سے مطلب کچھ عید الفطر کے جو مسائل ہیں، کچھ احکامات ہیں جس کا جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، جو کہ ایک بنیادی بات ہے، تو میں اس بات کی وضاحت کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کیونکہ اس کے بعد وقت نہیں رہے گا کہ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جو آیت ابھی آپ کے سامنے اس سورہ بقرہ کی پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ دیکھو اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر اپنے فضل سے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن کیا ہے، یہ جب مکمل ہو جائے تو ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بلند کرو، یعنی حمد کے طور پر، اللہ کے شکر کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس احسان کے طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم شوال کا چاند دیکھتے ہیں، عید کا چاند دیکھتے ہیں، تو ہماری زبان پر کون سا کلمہ آتا ہے؟ یہ تکبیرات کے کلمات آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے کلمات تم بلند کرتے ہو کہ اس کائنات میں اگر کسی کی شہنشاہت ہے، اگر کوئی حقیقت میں بڑا ہے، اگر کوئی عبادت کے مستحق ہے، اگر کوئی اس کی حمد و ثنا کے لائق ہے، تو اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہر بندہ بار 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 پوری دنیا کے اندر یہی کلمات گونجتے ہیں اور یہی کلمات کو تم سنتے ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جیسے یہ مہینہ مکمل ہوتا ہے، اللہ کی تکبیرات، اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی تم بیان کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے۔ تو میرے بھائیو، تو اس مہینے کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات اور حمد و ثنا پہ ہونی چاہیے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جب اختتام کو پہنچے، شوال کا یعنی عید الفطر کی چاند جب نظر آ جائے، تو ایسے موقع پر ہم کو اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام نے ہم کو اور آپ کو سال میں 2 عید منانے کا حکم دیا ہے۔ عید کا دن حقیقت میں ہمارا مذہبی شعار ہے، ہماری مذہبی ایک پہچان ہے، ہماری مذہبی ایک خوشی کا موقع ہے اور خوشی کا دن ہے، جس کو شریعت نے خوشی منانے کا اسلامی حدود کے اندر رہ کر کے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حق دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو عید کے موقع پر مدینے کی کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، عربی اشعار پڑھ رہی تھی، اور کچھ جو ہیں دف بجا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ بچیاں ہیں جو اشعار پڑھ رہی ہیں، خوشی کے اشعار ہیں، خوشی کے موقع پہ جو پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان بچیوں کو منع کیا، کہا کہ نبی موجود ہے اور تم اشعار پڑھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر، ان بچیوں کو تم پڑھنے دو، یہ ہماری خوشی کا دن ہے، انہیں خوشی منانے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی حدود میں رہ کر کے ہر طرح کی خوشی منا سکتا ہے جس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ اسلام نے ہم کو خوشی منانے کا موقع نہیں دیا، نہیں میرے بھائیوں، بالکل غلط بات ہے، بلکہ اسلام نے ہم کو خوشی کے بھی آداب بتلائے، غم کے بھی آداب بتلائے کہ ان حالات میں ہمیں زندگی کیسے گزارنا اور کیسے ان حالات کو ہمیں فیس کرنا ہے۔ تو لہذا آپ شرعی حدود میں رہ کر کے آپ عید کی پوری تیاری کریں، پوری تیاری کریں۔ اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دیا ہے، اللہ نے آپ کو جو سہولت دیا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پوری خوشی کا آپ مزہ لیں، عید کی خوشیوں کی لذت اور سکون آپ حاصل کریں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، جسے بات کرنا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ عید کے موقع پر مکمل طور پہ پاکی صفائی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم باقاعدہ طور پر عید کی نماز جانے سے پہل غسل سے، بعد سے، ان تمام چیزوں سے اچھی طرح سے ہم فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ہمیں حکم دیا کہ عید کے دن اپنی صلاحیت اور اپنی حیثیت کے حساب سے اچھا اور عمدہ لباس کا استعمال کریں۔ ہمارے پاس جو لباس ہے اس میں جو اچھا ہے ہم اس کو استعمال کریں، یا اللہ نے صلاحیت اور سہولت دیا ہے تو نئے کپڑے کا اہتمام کریں، نئے کپڑے کو استعمال کریں، کیونکہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے میرے بھائیوں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بازار میں گئے، مارکیٹ میں گئے، مدینہ کی مارکیٹ میں دیکھا کہ ایک کپڑے کا تاجر بہت خوبصورت جوڑا بیچ رہا تھا، ایک سیٹ تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ اس تاجر کے پاس سے وہ کپڑا لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ لباس آپ کے جسم پر کتنا اچھا لگے گا، کیا اچھا ہوتا کہ یہ آپ رکھ لیتے، یہ آپ لے لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کو عید کے موقع پر، اور آپ کے پاس جو دوسرے وفود آتے ہیں، لوگ آتے ہیں باہر سے ملنے جلنے والے، ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ لباس استعمال کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر لا ينبغي للمتقین، کہ اے عمر یہ لباس ایک متقی کے کو زیب نہیں دیتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ جو لباس تھا، وہ جو جوڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ وہ پورا لباس سلک کا تھا، ریشم کا تھا، اور ریشم کیا ہے؟ اس امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو آپ نے اس بات سے آپ نے منع کیا، ورنہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ عید کے موقع پر یا وفود اور مہمانوں کے موقع پر اس بات کی آپ نے تردید نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کپڑے کے اندر جو کمی تھی اس بات کی آپ نے تردید کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے موقع پر اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اپنے حساب سے آدمی، مرد و خواتین، بہتر اور عمدہ لباس کا استعمال کرے۔ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جب نکلتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر کچھ کھائے پیے بغیر جاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری زندگی میں ہر سنت کا ہم اہتمام کریں میرے بھائیوں، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے۔ اگر ہم نے اس سنت پہ عمل کیا، معلوم نہیں اللہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں نجات دے دے، ہماری کامیابی ہو جائے۔ کون سی سنت ہمیں کل کامیاب بنا دے گی ہم نہیں جانتے، تو لہذا اس سنت کو نظر انداز نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے، یعنی کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور کھانا پسند کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں یا تو 1 یا تو 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے، اور کھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نکلتے، جبکہ عید الاضحیٰ میں آپ کچھ نہیں کھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل نکلا کرتے تھے۔ عید کی نماز اگر آپ قریب میں ہیں، اطراف میں ہیں، تو آپ چل کر کے آئیں، یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں اگر آپ دور دراز میں ہیں تو آپ کو چل کر آنے تو نہیں کہا جائے گا، آپ گاڑیوں سے آئیں، الحمدللہ اللہ نے سہولت دی ہے۔ لیکن اگر قریب قرب و جوار میں ہے کہ ہم چل کر آ سکتے ہیں چند منٹ میں، تھوڑے دیر میں، تو ایسی صورت میں اس سنت پہ عمل کر لیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ آتے ہوئے راستوں میں تکبیرات پڑھتے ہوئے آتے تھے۔ یہ بھی اسلام کی ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے کہ لوگ جو بھی دیکھنے والے ہو وہ دیکھے کہ ان کی تہذیب کتنی صاف ستھری ہے، ان کی کلچر کتنی صاف ستھری ہے، کہ راستے میں گزرتے ہوئے یہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، کسی کو پرابلم نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ اور لوگوں کا جب ریلیجنز کوئی سیلیبریٹ کرتے ہیں تو دیکھیے کتنی لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے اور کیا کیا مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا ایک راستے سے آیا جائے، اور سنت یہ ہے کہ جاتے ہوئے دوسرے راستے کا اہتمام کیا جائے۔
اگر راستہ ایک ہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کے پاس راستے ایک سے زائد ہیں تو جاتے ہوئے دوسرے راستے سے جائیں، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسے موقع پر۔ اسی طرح سے عید کی نماز کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید نماز مسجد سے باہر کیا کرتے تھے۔ عید کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر گراؤنڈ میں، میدان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی ریزن ہو جائے، کوئی بارش کا سبب یا کوئی اور پرابلم، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آدمی مسجد میں عید کی نماز ادا کرے گا، لیکن سنت عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو باہر ادا کرنے کو زیادہ پسند کیا۔ یہ افضل عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انشاءاللہ المستعان ہم لوگ بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہماری بازو کی جو یہ گراؤنڈ ہے انشاءاللہ مسجد کے سائڈ کی، انشاءاللہ اسی گراؤنڈ میں انشاءاللہ ہم اور آپ بھی عید کی نماز انشاءاللہ ادا کریں گے۔ تو میرے بھائیو، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ جب پہنچتے تھے تو عیدگاہ میں آپ تکبیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیو کہ عیدگاہ میں نہ تو کوئی اذان ہے، نہ تو کوئی اقامت ہے، نہ تو کوئی سنت ہے، کوئی نفل نماز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا ہیں عیدگاہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آ کر کے سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سنت نہیں ہے۔ جب نفل سنت یا سنت کا اہتمام یا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو میرے بھائیو اس بدعت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسی ہوا کہ ایک شخص عیدگاہ میں آ کر کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تم خلاف کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں کوڑے لگاؤں۔ میرے بھائیوں اتنی سختی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی، کیوں؟ کیونکہ اس راستے سے امت کے اندر کوئی خرافات نہ پیدا ہو جائے۔ تو دیکھیے کہاں تک ان کی نظریں ہوا کرتی تھی، تو لہذا وہاں پر ہم ان تمام کاموں کو کرنے سے بچیں۔ تکبیرات کا حکم دیا گیا، آپ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں عیدگاہ کے اندر جاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال شریعت نے کیا ہے، کتنا ہمارا پیارا شریعت ہے کہ جہاں پر مردوں کو حکم دیا عید منانے کا، وہیں پر عورتوں کا بھی خیال کیا۔ شریعت نے عورتوں کو بھی اس موقع پر شریک کیا ہے۔ عام دنوں میں تو مسجد کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن عید کے موقع پر، عیدین کے موقع پر حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو بھی عیدگاہ میں شریک ہونے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی خاتون کے پاس چادر نہیں ہے تو ایک چادر میں دو لپٹ کر کے لیکن عیدگاہ کے اندر پہنچو۔ میرے بھائیو کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کا رحمت، اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے عیدگاہ میں، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، سارے عامت الناس کے حق میں امام دعائیں کرتا ہے، لہذا ایسے موقع پر تم شریک ہو۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی شریک ہونے کا حکم دیا جو عورتیں کہ نماز کی چھٹیوں کی حالت میں ہوتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، کہا تم نماز مت پڑھو، سائیڈ اور کنارے میں بیٹھو، لیکن تم اس موقع پر تم اپنے آپ کو شریک کرو، ان دعاؤں کے اندر شریک رہو۔ میرے بھائیوں خواتین اسلام کا ذکر جب ہوا تو میں چند ایک بات تنبیہ کے طور پر کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ خواتین اسلام آپ عیدگاہ میں آئیں، ضرور آئیں، لیکن یہاں آتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عیدگاہ آتے ہوئے پوری سادگیت کے ساتھ آئیں، پوری سادگیت کے ساتھ آئیں۔ عیدگاہ آتے ہوئے آپ زیب و زینت کا، خوشبو کا، ان تمام چیزوں کا ہرگز استعمال نہ کریں، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ شریعت نے آپ کو خوشبو لگا کر باہر آنے سے منع کیا ہے۔ آپ کو جتنی بھی زیب و زینت استعمال کرنا ہے، خوبصورتی استعمال کرنا ہے، عید کی نماز پڑھ کر کے آپ جائیں اپنے گھروں میں، آپ اپنے شوہر کے لیے استعمال کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ہم آتے ہیں پورے پردے کا اہتمام کریں اور پوری طور پر سادگیت کے ساتھ ہم آئیں، ورنہ اگر ہم کسی بھی طرح کی شریعت کی مخالفت کر کے آتے ہیں تو ہمارا آنا بھی گناہ کا سبب ہوگا، گناہ کا سبب ہوگا، مصیبت ہوگا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں عید الفطر کے موقع پر اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس بات کا ہم کو اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یعنی عید الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر ادا کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ہم کبھی نہ بھولیں، ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، دینا ہی ہے۔ لہذا حضرت سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال كنا نخرج زکاة الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من زبیب، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ہر انسان کی طرف سے، چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، تمام کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے۔ لہذا ہر آدمی کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بندہ گنہگار ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بندہ گنہگار ہے۔ لہذا اس بات کا خیال کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کن چیزوں کے اندر صدقۃ الفطر ادا کی جاتی تھی؟ تو حدیث ابھی جو آپ کے سامنے بخاری مسلم کی بیان کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اساسی غذا ہے، جو بنیادی غذا ہے، اب وہاں کے لحاظ سے وہ بنیادی غذا تھا، ہمارے علاقے کے اعتبار سے جو ہماری بنیادی غذا ہے، جو ہم ضرور روزانہ استعمال کرتے ہیں، ان غذاؤں کے اندر سے ہم غلہ اور اناج ہی کیا ہے، صدقۃ الفطر کے طور پر ہم ادا کریں گے، غلہ اور اناج ہی ہم ادا کریں گے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی غلہ اور اناج ہی صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے، کھجور نکالا جاتا تھا، کشمش نکالا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکالا جاتا تھا۔ ان ساری چیزوں کے اندر سے صدقۃ الفطر جو ہے ایک سا ادا کیا جاتا تھا، اور ایک سا تقریباً ابھی 2.5 کلو ہوتا ہے، 2.5 یعنی 2.5 کلو پر آدمی، ایک آدمی کی طرف سے۔ آپ اگر زیادہ نکالتے ہیں، 2.5 کلو کی جگہ آپ نے 3 کلو نکال دیا، الحمدللہ کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس میں کمی نہیں کرنا، 2.5 کلو سے کم نہیں ہونا۔ زیادہ ہو گیا یہ احسان ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے کم کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بھائیوں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کا مال کیا آدمی اکیلے نکالے یا اجتماعی طور پر بھی نکال سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس دونوں دلیل موجود ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مال کی ذمہ داری دی تھی، اور اس مال میں سے 3 دن تک ایک شخص آتا اور چوری کر کے چلا جاتا تھا۔ وہ کیا ہے، وہ جو مال تھا، وہ جو سامان تھے، وہ جو غلہ اور اناج رکھے ہوئے تھے، وہ حقیقت میں صدقۃ الفطر کے مال تھے۔ صدقۃ الفطر کا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں سے جمع کیا تھا، وہ لوگوں کے مال کو آپ بانٹنے اور تقسیم کرنے کے لیے جو رکھے ہوئے تھے، اس مال کے اندر سے جو چوری کیا جا رہا تھا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کیا حضرت ابو ہریرہ نے، تو کہا اس نے جو کہا وہ سچ ہے، لیکن وہ جھوٹا تھا، یعنی شیطان تھا۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ کہیں پر اگر اجتماعی نظام ہے تو وہاں پر صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، وہاں پر اپنا مال جو ہے، اپنا غلہ اور اناج یا اس کی شکل جو ہوتی ہے پیسہ دے دیا جائے، اور اس کے بدلے وہ غلہ اور اناج خرید کر کے لاتے ہیں، تو وہاں پر بھی پہنچانا ہمارے لیے درست ہے، سمجھیے۔ تو میرے بھائیوں، صدقۃ الفطر جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ آخری وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ اب شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم 2-3 دن پہلے صدقۃ الفطر ہم نکال سکتے ہیں، 2-3 دن پہلے، کیونکہ مال جو لیا گیا تھا یہ 3 دن پہلے لیا گیا تھا، تو 2-3 دن پہلے اس کی شریعت اجازت دیتی ہے ہم کو، ہم اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں پر بھی اس کا اہتمام ہے۔ الحمدللہ ساؤتھ کرناٹکا سیلفی مومنٹ کی طرف سے جتنی بھی یونٹ ہے ان کی، ہر یونٹ کے اندر الحمدللہ اس کا اہتمام کوپن کی شکل میں کیا گیا ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چاول راشن جو ہوتا ہے وہ خرید کر کے لاتے ہیں، اور ہر یونٹ میں جو مستحقین لوگ ہوتے ہیں اسے پیکٹ بنا کر کے باقاعدہ ایک ذمہ داری کے طور پر ان تک پہنچا دیتے ہیں۔
تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، جو لوگ بھی مرد و خواتین ہیں، وہ جمعہ کے بعد چاہے تو کوپن یہاں سے حاصل کر لیں اور اپنی صدقۃ الفطر سے اپنے آپ کو بری کر لیں، آپ سمجھیے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کیوں کیا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی کچھ حکمتیں ہونی چاہیے۔ شریعت نے جہاں پر حکمت بیان کیا ہے تو ٹھیک ہے، جہاں پر بیان نہیں کیا ہے تو اس بات کو بس آمنا و صدقنا، اس بات کو ایسے ہی ماننا ہے ہم کو۔ تو لہذا صدقۃ الفطر ادا کرنے کی سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے اندر ہم سے جو کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، لغزشیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی روزے کی حالت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمارا روزہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے طعمۃ للمساکین، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں عید کے دن ہر گھر میں خوشی کا ایک دیپ جلے، ہر انسان کھائے پیے، ہر انسان کے گھر میں چولہا جلے، ہر انسان سمجھیے اس دن یعنی اپنے پیٹ کو بھرے، کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، کسی کو کسی بات کا احساس نہ ہو، اس دن کسی کو اپنی یعنی غربت کا احساس نہ ہو، اپنی کمزوری کا احساس نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ ہمارے سماج میں، ہمارے مسلم سماج کے اندر ہر انسان کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ تو یہ کچھ حکمتیں تھیں۔ اور صدقۃ الفطر کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم اور آپ، کہ اگر عید کی نماز سے پہل ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھی آپ کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ عید کی نماز ہونے سے پہل آپ نکلنے والے ہیں، الحمدللہ کوئی خوشخبری آ گئی آپ کے گھر میں، تو آپ کو باقاعدہ طور پر دینا ہے، نماز کے بعد ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کا خصوصاً خیال رکھیں آپ، اور کوئی بھی اس کو ادا کرنے سے نہ چوکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھول جاتے ہیں مصروفیات کی وجہ سے اور ہم آخری وقت میں اس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے ہم گنہگار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے کچھ ایسی منکرات ہیں جس کا عید کے موقع پر ہم سے اور آپ سے ان باتوں کا ارتکاب ہوتا ہے، جس سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تو ان باتوں کا بھی میں تذکرہ مختصر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی باتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے عید الفطر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان سنتوں کو ہماری زندگیوں میں جو ایک خوشی اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نصیب کرنے والا ہے، سارے عالم اسلام کو اللہ نصیب کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشیاں ہم کو آپ کو نصیب کرے، آمین۔ تو اس کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے عید الفطر سے متعلق جو بنیادی احکامات ہیں اور مسائل ہیں، ان چیزوں کا الحمدللہ تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ انہی تذکرہ کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا ہے جو ایسے موقع پر ہم سے عام طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ عید کا دن جو ہے، یہ خوشی کا دن، اس دن بہت ساری منکرات میں سے ایک منکر یہ ہے، ہم اور آپ دیکھنے کو ملتا ہے، بالخصوص میں خواتین اسلام سے کہوں گا کہ عید کی تیاریوں میں وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں مہندی لگانے کے لیے، آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے جو مالز وغیرہ ہوتے ہیں، روڈ راستے اور بازار ہوتے ہیں، غیروں کے پاس جا کر کے، اجنبی کے پاس جا کر کے اپنے ہاتھوں میں مہندی لگواتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ لہذا ایسے ویڈیوز اور ایسی چیزیں آپ بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑا منکر ہے، بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے، بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ ہم کو اور آپ کو، اپنی خواتین کو ایسے کاموں سے اجتناب اور دور رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جب بیعت لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر صحابہ سے بیعت لیتے، لیکن جب خواتین سے بیعت کی بات ہوتی تو صرف زبانی بیعت ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی
पूरी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अजनबी औरत का हाथ न थामा न पकड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों, हम उस नबी के उम्मती हैं जो उन्होंने हमको और आपको इस तरह की बेशर्म कामों से महफूज रहने को और दूर रहने को हमको और आपको कहा है। तो कितनी बेगैरती की बात है कि कोई औरत किसी अजनबी के हाथ में अपना हाथ दे और वो उसके हाथ में डिज़ाइन बनाए और मेहंदी बनाए। आपको लगाना है, शरीयत ने इजाज़त दिया, आप लगाएं ख़वातीन के पास जा कर के, औरतों के पास जा कर के, लेकिन इस तरह के कामों से बचें। बड़ा ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो उनके भाई होते हैं, उनके बाप होते हैं, उनके शौहर होते हैं कि वो कितने बेगैरत हैं कि अपने घर की औरतों को इस मामले में कैसे वो आज़ादी देते हैं और कैसे वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। कहाँ गई उनकी गैरत? क्यों इतनी बेगैरती के साथ वो ज़िंदगी गुजारते हैं? मेरे भाइयों, तो ऐसे हालात से, ऐसे मुनकरात से अपने आप को बचाएं। हम इस मुनकरात से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और इसी तरह से ऐसे मौके पर और एक हमसे और आपसे गुनाह के काम जो होते हैं वो ये हैं कि शरीयत ने तो हमेशा मना किया है, हर हाल में मना किया है, हमारे कपड़े जो होते हैं टखनों से नीचे होते हैं। ये ऐसा खुसूसन ईद के मौके पर ही नहीं बल्कि ज़िंदगी में हमेशा हमारे कपड़े टखनों से ऊपर हो, हर हाल में हमेशा होना चाहिए। आपको मालूम है कितनी बड़ी वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाहु अकबर। आपने कहा कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है कल क़यामत के दिन, बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। 3 अज़ाब का जिक्र किया गया। कहा अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उस आदमी की तरफ देखेगा नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अगर ना देखे तो क्या हाल होगा? अल्लाह उसको पाक नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको दर्दनाक सजाएं देगा। 3 अल्फाज हदीस के अंदर इस्तेमाल हुए मेरे भाइयों। उसमें कहा इस्बाल इज़ार यानी अपने कपड़ों को टखनों से नीचे लटकाना और घसीटना, ये शरीयत ने इस बात से मना किया। मेरे भाइयों, इस गुनाह में हम में के कितने लोग हैं जो हर वक्त मुब्तला रहते हैं। आपको मालूम होनी चाहिए कि इतनी सख्त वईद जब बयान की गई है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए थे जब अबू लुलू फ़ैरोज़ ने आपके ऊपर हमला किया। आप आखिरी वक्त में हैं, आपको लोग दीदार करने आ रहे हैं, विजिट करने आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जबकि बिल्कुल जान कुनी का आलम है, ऐसे वक्त में एक नौजवान आया जो आपकी इयादत करने पहुंचा था। उस वक्त देखा कि उसके कपड़े टखने से नीचे हैं। उस हालत में भी हजरत उमर ने कहा, या बुनैया, ए बच्चे, तुम अपने कपड़ों को टखने से ऊपर करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हारी कामयाबी का ये जरिया है। अल्लाह अकबर। ये सहाबा कराम की जमात थी, इसलिए उन्हें मुक़द्दस जमात कहा गया कि मर रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, फिर भी लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज हम अक्ल रखते हुए, समझ बूझ रखते हुए हम इस मामले में क्यों इतनी कोताही करते हैं? क्यों इस मामले में हमसे इतनी बड़ी लापरवाही होती है? उसी हालत में अगर हमारी मौत आ जाए, मेरे भाइयों, कितनी बड़ी बात है। तो लिहाजा इन बातों का ख्याल करें। आज मामला पूरा उल्टा हो गया है, पूरा मामला उल्टा हो गया है। औरतों के लिबास देखें आप, बिल्कुल कम से कम तर होते चले जा रहे हैं, वलियाज़ु बिल्लाह। मर्दों के लिबास देखें, बिल्कुल बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि म्युनिसिपालिटी का पूरा काम इनका पेंट करता है, पूरा म्युनिसिपालिटी का काम इनका पैर ही साफ करते हुए जाता है। जबकि औरतों को कहा गया कि तुम चलो तो तुम्हारे कपड़े क्या है, जमीन में लगनी चाहिए, घसीटना चाहिए। औरतों को ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल, जमीन पे बहुत सारी जगहों पे गंदगी होती है, नापाकी होती है, हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक जगह अगर नापाकी लगे तो दूसरी जगह की जमीन उसको पाक कर देगी। आज मामला उल्टा हो रहा है मेरे भाइयों। तो लिहाजा इस गुनाह से और इस बुराई से हम अपने आप को बचाएं मेरे भाइयों, और इन कामों से बचा करके अपने आप को खैर और भलाई के कामों में अपने आप को लगाएं। तौबा करो इस बात से कि इंशाअल्लाह, अहद करो इस बात का इंशाअल्लाह कि आइंदा से मेरे जितने भी कपड़े होंगे मैं ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करूँगा जो टखनों से ऊपर हो। क्या फ़ायदा मेरे भाइयों? पैसा दो, अच्छा से अच्छा खर्च करो, और फिर वो कपड़ा और वो लिबास हमारे लिए अजाब का ज़रिया बन जाए। तो लिहाजा इससे अपने आप को बचाया जाए मेरे भाइयों। और इसी तरह से बाज़ गलतियों में से गलती ये भी देखी जाती है कि साल में ईद की नमाज जो है 2 बार आता है, और ऐसे मौके पर भी बहुत सारे लोग बिल्कुल आखिरी लम्हे में पहुँचते हैं,
آخری وقت میں پہنچتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے امام سلام پھیر کر خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے نظر پڑتی ہے کہ 5-10 آدمی ایسے ہیں جن کی نماز چھٹی ہوئی۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائی، کیا ایسے موقع پر بھی آپ وقت پر نہیں پہنچ سکتے؟ لہذا وقت کا اہتمام کرو۔ اسلام ہم کو وقت کی پابندی سکھلاتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی عید کی نماز انشاءاللہ 7:30 کو ادا کی جائے گی، 7:30 کو انشاءاللہ ادا کی جائے گی، اور وقت پر انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ لہذا وقت کا اہتمام کریں، شکایت نہ کریں کہ شروع کر دیا گیا، بالکل وقت پر اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو لہذا وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسے موقع پر 2 رکعت نماز وہ بھی اگر چھوٹ جائے تو کیا بتایا جائے میرے بھائی، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو اس بات کا بھی خیال کیا جائے کہ ایسے موقع پر عید کی خوشی کا جب موقع ہوتا ہے تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیا کرتے تھے۔ تقبل اللہ منا ومنکم والاعمال الصالحہ، ایک مہینہ جو ہم نے عبادات کیے ہیں اس اعمال کی قبولیت کے لیے ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا یہ مستحب عمل ہے، اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، صحابہ نے کیا ہے ایک دوسروں کو۔ تو ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے گھروں کے اندر جن سے ہمارا پردہ ہے، جو ہمارے لیے اجنبی ہے خاتون میں سے، ہم سب کو کزن کہہ کر کے سب سے جا کر کے ہاتھ ملاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ماموں کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، چاچا کی بیٹی، یہ سب پردہ ہے، آپ کی بھابھی ہے، ان سے آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، ان کو مبارکبادی ہاتھ ملا کر آپ نہیں دے سکتے۔ بہت سارے نوجوان چاہے آپ ایک دوسرے کو دیکھیں آپ دیتے ہیں، یہ شریعت کی مخالفت ہے میرے بھائیوں، یہ گناہ کا کام ہے میرے بھائیوں۔ تو لہذا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کاموں کو مت کرو۔ اور ایسے موقع پر کچھ کام کرنے کا ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر میرے بھائیوں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ بیوائیں ہیں، ایسے لوگوں کا خیال کرو۔ جو لوگ یتیم ہیں ان کا خیال کرو میرے بھائیوں۔ ذرا تصور کرو کہ جو ہمارے رشتہ دار میں یا ہمارے اڑوس پڑوس میں یا ہمارے گھر میں اگر کوئی انسان جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تصور کرو ان کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا، ان خوشی کے موقع پر اپنے ماں باپ کو کتنا وہ مس کرتے ہوں گے، کیسی ان کے جذبات ہوتے ہوں گے۔ لہذا میرے بھائیوں یتیموں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو لوگ یتیم تھے، آپ تو خود یتیم تھے، آپ خود یتیم تھے، یتیمی کیا چیز ہوتی ہے آپ جانتے تھے اس بات کو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ جن کی 8 بہنیں تھیں اور ان کے والد کا انتقالی شہادت ہو گئی تھی، شہید ہو گئے تھے ان کے والد عبداللہ، حضرت جابر کا بڑا خیال رکھتے ایسے موقع پر۔ لہذا آپ ان کو پوچھیں کیا عید کی تیاری ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا تو آپ ان کی مدد کر دیں، کچھ انتظامات کر دیں، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں یتیموں کا خیال کیا جاتا ہے، اور اس روئے زمین پر سب سے بڑا بدترین گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کیا جاتا ہے اور اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو ان باتوں کا ہم خیال رکھیں ہمارے اس خوشی کے موقع پر۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں آخر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہم سے اور آپ سے جدا ہو رہا ہے اور جدا ہونے کو چند دن باقی ہیں، اس دن کی قدر کریں۔ راتوں کو بیکار راستوں میں، فوڈ اسٹریٹ میں ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع مت کرو۔ جو ابھی 3 رات شب قدر کی بچی ہے اس کی قدر کرو، اس میں کون سی رات ابھی ہے معلوم نہیں، اللہ تعالی ہم کو عطا کر دے تو اللہ سے معافی طلب کرو۔ صرف کھانے پینے میں، گھومنے میں، ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچاؤ۔ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات کھانے پینے کی ہے، گھومنے کی ہے، تماشا کرنے کی ہے، ولیعوذ باللہ۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس بات کا کثرت سے اہتمام کرو میرے بھائیو، کیونکہ معافی مانگو اللہ سے، اللہ کے سامنے رو، آنسو بہاؤ، اور رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو میرے بھائیو۔ اور آخر میں اعلان یہ ہے کہ میرے بھائیو ہمارے مسجد کے جو اخراجات ہیں رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ ڈبل اخراجات ہوتے ہیں، اور عام دنوں میں بھی آپ لوگ الحمدللہ تعاون کرتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ تمام مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے اللہ نے جو بھی آپ کو دیا ہے ضرور، یہ بابرکت مہینہ ہے، آپ دے کر جائیں، اس کا اجر و ثواب اللہ بڑھ کر کے آپ کو دے گا۔ تو کوئی آدمی خالی ہاتھ نہ جائے۔
جو بھی اللہ نے دیا ہے، جتنا بھی اللہ نے دیا ہے، آپ ضرور دیتے ہوئے جائیں۔ شرم محسوس نہ کرے کہ میرے پاس چھوٹی سی رقم ہے، نہیں میرے بھائیو، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے، لہذا آپ زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو دعا کی درخواست آئی تھی کہ ایک شخص جن کا کل اوپن ہارٹ سرجری اب ہے، سمجھیے، اللہ سے دعا کرے اللہ ان کے اس آپریشن کو اللہ کامیاب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، قرض دار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تمام کی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور فرما دے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر۔